دوستوں، قرآن پاک کے یہ 3 لفظ الف لام میم اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ صرف 100 مرتبہ ایک خاص وقت میں خاص طریقے سے الف لام میم کا یہ معجزاتی وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو یقین مانیں میرے دوستوں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے گا کہ اس معجزاتی عمل کو آپ نہ پڑھیں۔ یہ مشکلوں کو ٹالنے والا، غربت اور غیبی مدد کا خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو مشکلوں کو ٹالتا ہے۔ غربت اور غریبی کا دشمن ہر حاجت، ہر مراد منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری کرنے والا دولت کا سلطان وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رزق کی اگر تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، غربت، غیبی تنگ دستی ہو یا پھر بے روزگاری ہو، اللہ والوں، آپ نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ الف لام میم کا یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ مشکل کشا وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مشکلات فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ گھر سے، زندگی سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، آج اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ مشکل کشا عمل پڑھ لینا، یہ دولت کا سلطان عمل پڑھ لینا، یہ پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور کرنے والا عمل پڑھ لینا، یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ غربت اور غریبی کا دشمن، یہ ہر حاجت، ہر مراد کو منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دینے والا دولت کا سلطان وظیفہ زندگی میں ایک مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا۔ انشاءاللہ زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور رب کریم سے جو بھی مانگو گے، عمل کے پڑھتے ہی رب کریم آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو، یہ عمل خالی جیبوں کو دولت سے، پیسوں کو بھر دینے والا ایک مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ اللہ والوں، ساری زندگی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ ساری زندگی اگر وظیفے پڑھے، اعمال کیے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی عمل سے، کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہ ہوا، تو خدا را اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس مشکل کشا عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ جو بھی مانگو گے رب کریم عمل کے پڑھتے ہی آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی جیبوں کو بھر دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا۔ فوری طور پر دولت اور پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، جگہ جگہ سے خوشخبریاں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی مراد ہو، مشکل ہو، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، غربت ہو، غریبی ہو، لاچاری ہو، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہو، بیماریوں میں، پریشانیوں میں اگر تو آپ گھرے ہوئے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ والوں، یہ ایسا خاص عمل ہے کہ صبح پڑھو، شام پڑھو، جب آپ کو وقت مل جائے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ قرآن پاک کے بس یہ 3 لفظ الف لام میم پڑھنے سے آپ کے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، صبح پڑھو تو شام تک مالا مال ہو جاؤ گے، شام کو پڑھو گے
تو صبح تک تقدیر بدل جائے گی۔ زندگی میں ایک مرتبہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس مشکل کشا عمل کو پڑھ لینا۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، آپ نے یہ چند سیکنڈوں کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو شدید مشکلات میں ہیں، جن کو ساری دنیا نے سارے زمانے میں آج اکیلا چھوڑ دیا ہے، جن کے حالات اس حد تک خراب ہیں کہ گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، ہر طرف سے مشکلوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو میرے بتائے گئے طریقے سے زندگی میں ایک مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو وقت ملے، دن بھر میں جب پوری طرح فارغ ہوں، تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا کہ جب تک عمل پڑھو گے آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کو غیب سے مدد ملے گی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں تو کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آدھے منٹ کا 1 منٹ کا وظیفہ ہے، کوئی اتنا خاص بڑا وظیفہ نہیں کہ آپ کو ایک جگہ پر گھنٹوں بیٹھنا پڑے۔ انشاءاللہ 1-2 منٹ کا وقت نکال کر بیٹھنا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کے 1-2 منٹ کافی ہیں۔ اللہ والوں، یہ 1 منٹ کا وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر اللہ پاک کی آپ پر ایک نظر رحمت ہو جائے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی ایک نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھتے دوران آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، آپ کی پوری توجہ، آپ کا پورا دل دماغ عمل کی جانب ہونا چاہیے۔ خدا را عمل کو آپ لوگوں نے بے دلی سے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ ساری زندگی دولت پیسہ بانٹ کر خرچ کر کے تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ آج آپ لوگوں کو مشکل کشا عمل بتلانے لگا ہوں، آج آپ کو دولت کی بارش کا سچا عمل بتانے لگا ہوں، آج آپ کی غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی جن کی ساری زندگی وظائف کر کے گزر گئی، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے ان کو اگر آج تک فائدہ نہ ہوا، تو خدا را میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے، اپنے حالات کو بدلنے والا، اپنی غربت اور غریبی کو ختم کرنے والا یہ معجزاتی عمل آج ہی میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اللہ والوں، اب عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب بھی کسی دکھیارے نے، غم کے مارے نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں اس عمل کو پڑھا، فوری طور پر اس کے حالات بدل گئے۔ آپ نے اس عمل کو چاہے صبح پڑھیں، چاہے دوپہر پڑھیں، چاہے شام میں پڑھیں، چاہے رات میں پڑھیں، جہاں جب دل کرے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ خدا را بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدا را بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ غربت اور غریبی کا فوری طور پر نام و نشان مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں پوری ہوگی۔ آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی جن کی ساری زندگی وظائف پڑھ کر گزر چکی ہے، ساری زندگی آپ نے اعمال کیے، عبادات کی،
لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آج تک آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتلائے گئے طریقے سے یہ مشکل کشا عمل پڑھ لینا، یہ دولت کا سلطان عمل زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے اگر آپ تھک چکے ہو، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہو، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو آج آپ لوگ اس خالی آسمان کے نیچے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آج آپ لوگوں نے اس مشکل کشا عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی غربت اور غریبی کا جو لوگ مذاق بنا رہے ہیں وہی لوگ انشاءاللہ عمل کو پڑھتے ہی آپ کو کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، غربت کو، غریبی کو منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کی زندگی سے دور کر دے گا۔ آج کے بعد آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج میں آپ لوگوں کو دولت کا آخری حل، غربت اور غریبی کو ختم کرنے کا آخری حل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ خدا را آج کوشش کرنا میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ کے سامنے آئے تو فوری طور پر آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتوں کے اسباب نہیں بن رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو وہ دیکھ کر چلا جاتا ہے، جواب نہیں دیتا، وہ میری بہنیں رو رو کر انہوں نے اپنا برا حال کر لیا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، ایک بہترین رشتہ آپ کے دروازے پر دستک انشاءاللہ خود دے گا۔ اللہ والوں، یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے، ان الفاظ الف لام میم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس وظیفے کے اندر سورۃ الکوثر شریف بھی ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر ایسی خاص سورت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی میں تھے، جب آپ کے دل کو دکھایا جا رہا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غموں کو دور کیا، آپ کی جو پریشانی تھی ان کو دور کر دیا اور آپ کی عوض جواب دیا کہ اگر کوئی تمہیں بے نسلہ کہے تو وہ خود بے نسلہ ہے اور تمہاری نسل تو قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔ اللہ والوں، سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غم میں تھے تو اللہ پاک نے تبھی اس سورت کو نازل کیوں کیا؟ یہ سورت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جب آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، اس وقت میں اس وظیفے کو پڑھو، اس سورت کو پڑھو، اللہ پاک تمہاری بھی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ہر مشکلات، ہر آفات، ہر آزمائش میں آپ کو سرخرو کر دے گا، آپ کے لیے مدد غیب سے فوری طور پر آ جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو انشاءاللہ منٹوں میں آپ کا کام کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے نہیں تو ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی تعداد بتانا مقصود نہیں، اگر وظیفے کی تعداد بتانا ہی مقصود ہوتی تو آپ دکان پر جا کر وظائف کی کتاب خود خرید کر لے آتے اور پڑھ پڑھ کے وظیفے کرتے رہتے۔ اللہ والوں، کون سا وظیفہ کب کرنا ہے، کون سے وظیفے کی فضیلت کیا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر بات آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وظیفے پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو معنوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے وظیفے کے کیا معنی ہیں۔
آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ پڑھیں گے تو غیب سے ہی آپ کو مدد مل جائے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ پاک راضی ہو گیا ہے، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ تو اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج کی دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، آقا دو عالم کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ میرے مولا، آج جو بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہا ہے، آج تیری بارگاہ میں جو بھی سوال کر رہا ہے، آج تیری بارگاہ میں جو بھی دعا کر رہا ہے، میرے مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو تنگ دست ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، ان پر خاص نظر کرم فرما، ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ جن کے آباء و اجداد اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے مولا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیر سے مدد فرما، وہاں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو دین متین کے خدمتگار ہیں ان سب کو غیرت ایمانی اور شجاعت حیدری عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو اس وقت جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد جوڑے ہیں، جو اولاد جیسی دولت سے ابھی تک محروم ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو جائے، میرے مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ تجھے واسطہ اپنے پیارے حبیب کا ہم سب کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنی ذاتی مکان چاہتا ہے تو وہ اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لے۔ کوئی تنگ دست ہے، اپنی تنگ دستیوں سے نجات چاہتا ہے۔ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، وہ ان تمام لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکا ہے، گھر میں بے برکتی آ چکی ہے۔ اللہ والوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک غیب سے ایسے بہترین اسباب پیدا کرے گا، ایسے اسباب بنائے گا کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ کسی سے بات نہیں کریے گا، نہ کوئی
آپ سے بات کرے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا قادرو، ایک قدرت رکھنے والے، یا قادرو ایک قدرت رکھنے والے۔ اللہ والوں کوئی بھی وظیفہ پڑھا کریں، کوئی بھی عمل کیا کریں، اس کے معنی لازمی سمجھ لیا کریں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ یا قادرو ایک قدرت رکھنے والے۔ اللہ والوں یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ رب کی عزت کی ذات جو ہے وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ میرے رب کی ذات قادر مطلق ہے، تو آپ لوگوں نے آج یا قادرو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا قادرو ایک بار ہو گیا، یا قادرو دو بار ہو گیا، یا قادرو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا قادرو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا قادرو جب آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد جب 11 بار یا قادرو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یا قادرو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر دوسرا وظیفہ، دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ سبحان اللہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ذات پاک ہے، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، یہ سبحان اللہ کا مطلب ہے۔ اللہ والوں جب پہلے نمبر پہ یا قادرو پڑھ لیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، پاک ہے وہ ذات۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی پاکی بیان کرنی ہے۔ پہلے اللہ پاک کی قدرت کو بیان کرا، پھر اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز، 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پہ یا قادرو کو 11 بار پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے آپ لوگوں نے یا قادرو پڑھا، پھر سبحان اللہ پڑھا۔ اب آج کا تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم یہ عمل پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کے صرف 3 لفظ ہیں، الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ والوں جو بندہ بھی الف لام میم کو پڑھتا ہے، جو بندہ بھی ان 3 لفظ کو پڑھتا ہے، الف لام میم کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی بند تقدیر کے تمام تالوں کو کھول دیتے ہیں، اس کے رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں الف لام میم پڑھنے والا اللہ پاک کا محبت کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آج آپ لوگ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، آپ لوگ یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ بہت زیادہ پریشان اور لاچار ہیں، الف لام میم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کریں۔ انشاءاللہ الف لام میم پڑھنے والا آج اگر اللہ پاک کی ذات پاک سے اگر کروڑوں بھی مانگے گا تو میرا رب عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ کی قدرت کو بیان کرا، پھر اللہ کی پاکی کو بیان کرا۔ اب آپ لوگ اللہ پاک کے وہ الفاظ، وہ کلمات پڑھ رہے ہیں جس کے ترجمے کے بارے میں یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے۔ الف لام میم کی صرف ایک تسبیح آج آپ کی بد قسمت کو کھول سکتی ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا قرض آپ کا ختم کر سکتی ہے، آپ کی قسمت میں دولت لا سکتی ہے، زندگی کو آسان بنا سکتی ہے، تنگ دستیوں کو دور کر سکتی ہے، غربت کو ختم کر سکتی ہے، آپ کی بیماریوں کو شفا عطا کر سکتی ہے۔ آپ نے الف لام میم کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا،
الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لوگ جلدی جلدی پڑھیں، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 101 ہو نہ 99 ہو۔ 100 کا مطلب 100 بار ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل، آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس سورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ والوں، جب آپ لوگ اس سورت کو، سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیوں کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ آج جو بندہ بھی اپنی قسمت کے تمام دروازوں کو کھلوانا چاہتا ہے، وہ اس خاص سورت کو پڑھے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قادرو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ، تیسرے نمبر پہ الف لام میم۔ اب چوتھا اور آخری عمل سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، یا پھر کسی بچے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ ہو جو بیمار ہو 1 سال کا، تو آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ کے اس کے کان میں پھونک ماریں گے۔ پانی میں پڑھ رہے ہیں تو پانی پہ پھونک ماریں، کوئی بیمار ہے اس کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ یا پھر اپنے گھر کی بے برکتی کو ختم کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نظر بد ہے، تو ان پانیوں کو آپ لوگ دیواروں پر چھڑک دیں گے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگ خود آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اوپر نظر بد ہو گئی ہے یا پھر کسی نے جادو جنات سفلی کا عمل کروا لیا ہے، تو اس پانی کو خود پی لیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کوشش کریں کہ آپ لوگ 3 دن تک کے تو روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والا، اس وظیفے کو پڑھنے والا غیبی مدد کے نظارے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔